ویلکم بیک نیو پاکستان کی افطار اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور 5 ناظرین بچ چکے ہیں. گھروں میں بھی اس وقت کچن میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے, لوگوں کے وزن بھی بڑھ رہے ہیں. اب پہلا اشرا جو اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے, تو ہم آج آپ کو لیے چلتے ہیں نیو پاکستان کے کچن میں. شیف انم یہاں پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ حنزلہ زبیر موجود ہیں اسکول آف سپیریئر کلنری آرٹس سے. بالکل. تو جیسے نبیہا میں آلویز جو ہے اپنے ڈیٹول کے سنک کے پاس آ جاتی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ گرمی کا جو ہے ویدر سٹارٹ ہو چکا ہے, اور ڈیٹول ہمارے لیے لے کے آیا بڑا ہی زبردست ایک ڈیٹول کول, جس میں جو ہے مینتھول کا برسٹ بھی ہے, اور یہ آپ کو رکھتا ہے 5 ڈگری کول, اور آپ کو رکھتا ہے 99.9 جراثیم سے نجات اور کلین رکھتا ہے. بالکل سیف سائڈ کے اوپر آپ کو رکھتا ہے. اور اسپیشلی میں جب کچن میں کام کر رہے ہو, انفیکٹ آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی کام کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو, تو آپ کے ہاتھ کلین ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس حساب سے جو ہے یہ ڈیٹول, اور جب سے ڈیٹول کا یہ ڈیٹول کول آیا ہے تو وہ تو اور زبردست ہو گئی ہے. جو 5 ڈگری والا کام یہ ہو گیا. بالکل. تو آج کی جو ہماری ریسیپی رہا ہے جناب, بالکل آج جو ہماری ریسیپی ہے, ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سندھی بریانی بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اسٹرابری اسموودی. آپ اس کو سحری میں بھی یوز کر سکتے ہیں, بریانی بنے اور اسپائسی بریانی بنے, افطاری میں یوز ہو, اور اس کے بعد کوئی ٹھنڈا ڈرنک نہ بنے, یہ پھر بڑا ظلم ہو جائے گا اپنے پہ. بالکل. تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے ایک ساتھ میں اسموودی کر لیتے, کیونکہ ہم ڈرنکس کر رہے تھے اور ساتھ میں شیکس کر رہے تھے. تو آج میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا اسموودی سائڈ پہ جاتے ہیں, تاکہ یوگرٹ بھی تو ایڈ کرنی ہے نا اپنی. زبردست. تو آپ سے ہم ذرا کوئک ریسیپی بھی لیں گے. حنزلہ بھی موجود ہیں. حنزلہ, سب سے پہلے تو جو آپ کا نام, یور نیم از ویری ڈفرنٹ, میں نے فرسٹ ٹائم, ہاں یونیک نیم ہے, میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے. تو کس نے رکھا آپ کا یہ نام, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میری دادوں نے بھی بابا کو کہہ دیا کہ میں نے نام رکھنا ہے. پہلا بیٹا ہوں گھر کا سب سے بڑا, اور ادھر سے ماما نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نام رکھنا ہے. اور جب دونوں نے نام بتا دیا, بابا نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی, امی جی کو بھی منع نہیں کر سکتے تھے, ادھر سے میری ماما کو بھی منع نہیں کر سکتے تھے. وہ تو بالکل نہیں کر سکتے, وہ گھر میں رہنا ہے تو پھر تو انہوں نے ان کو بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہوتی ہیں ویسے ناموں کے پیچھے کچن سے ہٹ کر. جس طرح میری اماں مجھے بتاتی ہیں, میں نے کہا میرا نام بڑا یونیک تھا, پورے اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ایک ہی نبیہا ہوتی تھی, تو بڑا فائدہ ہوتا ہے یونیک نیم کا. سو ماما ٹولڈ می کہ ریڈیو پر جب میں پیدا ہوئی تھی تو نیوز کاسٹر جو تھی, خبریں پڑھی تھی, ان کا نام نبیہا تھا. سو پھر دیکھیں بڑی ہو کر میں بھی نیوز کی فیلڈ میں نیوز اینکر بنی. سو ہو جاتا ہے. تو آپ کی سٹوری پھر کمپلیٹ کیسے ہوئی؟ وہ پھر ادھر سے دادوں نے بھی حنزلہ نام رکھا, ادھر سے ماما نے بھی. وہ اتنی ڈیمانڈ آ گئی, بابا یہی ہوا کہ بابا کو فائدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا حنزلہ, کل آپ کی پوری ٹیم ہی ہمارے سیٹ پر تھی. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ رہا. اسکول آف کلنری آرٹس کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ان کی جو اچیومنٹس تھیں وہ بھی ہم نے ان سے ڈسکس کی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس ہم جاننا چاہیں گے. ابھی میرا تو گھر میں ہی شروع ہوا تھا, شروعات میرے گھر میں ہی ہوئی تھی. ماما بناتی تھی, ساتھ ساتھ مجھے بھی شوق چڑھا کہ ماما یہ کیسے بنا رہی ہے, یہ کیسے بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر شروع میں مجھے شوق پڑ گیا, 7th 8th میں نے شروع کر دیا. اچھا یہ میں سوال تقریباً سب اسٹوڈنٹ سے ڈیلی کرتی ہوں, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے, مطلب ڈفرینٹ جواب بھی ملتے ہیں. اور جو ایک ہمارے یہاں تھوڑا سا کلچر بھی چینج ہو رہا ہے ٹورڈز دس جاب اور ڈگری کے حوالے سے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے اپنی جو فیملی کو بتایا, تو اکثر ہوتا ہے نا کہ یہ والی فیلڈ لڑکیوں کی ہے, یہ والی فیلڈ جو ہے وہ مردوں کی ہے, یہ اکثر ہمارے یہاں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے. آپ کو ایسا کچھ فیملی میں سامنا کرنا پڑا؟ فیملی کا مطلب کہ گھر والوں کی بات کریں تو ماما بابا نے شکر ہے سپورٹ کی, لیکن رشتہ داروں اور وہ جو ہوتا ہے نا آس پاس کے لوگ, انہوں نے تو ابھی بھی ڈگری تو کمپلیٹ کریں, پھر وہی رشتہ دار آ کے فرمائش کیا کریں کہ بیٹا آج کیا بنا کے کھلا رہے. تو انم, سندھی بریانی عام بریانی سے بھائی کیسے ڈفرنٹ ہوتی ہے؟ اچھا سندھی بریانی جیسے تو کراچی والے کہتے ہیں, سندھ والے کہتے ہیں کہ لاہوریوں کو بریانی بنانی, کیونکہ وہ کھاتے ہیں ایکسٹرا مسالہ. ہمارا پلاؤ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو سندھی بریانی اور جو ریگولر بریانی میں فرق, سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو فرق ہے وہ ہے آلو, کیونکہ اس میں آلو ایڈ ہوتے ہیں, پلس اس کے جو مسالہ چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر چینج ہوتے ہیں. تھوڑی سی آلو بخارا, تھوڑی سی املی اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے, جائفل جلوتری اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے. تو مسالہ جات جو ہیں جو بریانی میں ڈلتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک کوئک ریسیپی, اس کے لیے ہم لیں گے تقریباً 2 عدد پیاز لیں گے, اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے. تقریباً 1 kg چکن میں اس میں یوز کر رہی ہوں, کڑھائی کٹ یوز کریں گے.
اس کو ہم ڈال کے لہسن ادرک میں اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے. ساتھ ہی جیسے ہی ہمارا پیاز جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے. سارے مسالہ جات جائیں گے جیسے کہ نمک, لال مرچ پاؤڈر, جائفل, جلوتری, اور اس کے اندر جو ہے کٹی ہوئی لال مرچیں ہم ایڈ کریں گے, سوکھا دھنیا ڈالیں گے, ہلدی جائے گی اس کے اندر, ڈال کر ہم ٹماٹر ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو لاسٹ میں ہم فرائیڈ جو آلو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے, پھر اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو لیئرنگ کریں گے اس کی, اور اوپر سے یلو فوڈ کلر ڈالیں گے, اور سارا ہرا مسالہ جو ہوتا ہے جیسے کہ ہرا دھنیا, ہری مرچ اور پودینہ ہم اس کے اندر ڈال کر. اچھا, چکن کی آپ نے بات جب کی تو چکن میں ہم چکن اسٹاک بھی کوئی ایڈ کر سکتے ہیں, اس سے بھی کوئی ذائقہ فرق ہوگا؟ چکن اسٹاک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اور پلس جو ہے اب تو ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہے, چکن پاؤڈر بھی اویلیبل ہے, چکن کیوبز بھی اویلیبل ہے, تو وہ بھی آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. چلیں زبردست, آپ تیاری شروع کریں, آپ کے پاس ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ریسیپی جو ہے وہ پھر کس طرح کی ریڈی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو انگنت نعمتیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, اور روزہ بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان نعمت ہے جو کہ انسان کو بے حساب جسمانی اور روحانی فوائد پہنچانتے ہیں. جس طرح کہ ابھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اس چیز پر بھی, تو جدید سائنس رفتہ رفتہ روزے کے بھی جو طبی فوائد ہیں وہ دریافت کر رہی ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی مسلمانوں پر فرض کر دیا تھا, اور یہ دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. بالکل انوار, اور جو نئی ریسرچ سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان میں فالج کے جو کیسز ہیں اس میں کمی کی بنیادی وجہ لوگوں کا تمباکو نوشی سے گریز, بہتر بلڈ پریشر, شوگر کنٹرول, کولیسٹرول کا کم ہونا ہے. اور رمضان کے روزے رکھنے کے جو ذہنی اور اعصابی فائدے ہیں وہ اب میڈیکل سائنس سے بھی پروو ہو چکے ہیں, اور تحقیق یہ کہتی ہے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ روزے رکھنے سے گھبراہٹ, انزائٹی, ڈپریشن اور دیگر جتنی بھی مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں واضح طور پر کمی آتی ہے. پھر ادویات کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے سے جو اسکیزوفرینیا ایک نفسیاتی مرض ہے اس میں بھی بہتری ہوتی ہے, فاقہ ہوتا ہے. روزے رکھنے سے نیند بہتر ہوتی ہے, جبکہ حال ہی میں کی گئی تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو چکھنے کی حص ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی, تو انہیں روزے رکھنے سے بہت فائدہ ہوا ہے. دل, گردوں, ذیابیطس, بلڈ پریشر کی بیماریوں میں جتنے لوگ مبتلا ہیں, ان تمام بیماریوں کو فیس کر رہے ہیں, اور کسی حد تک جو حاملہ خواتین بھی ہیں انہیں بھی وہ بھی روزے رکھ سکتی ہیں. لیکن ایسے مریضوں کو یہ چاہیے کہ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو ان کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے مشورہ ضرور کریں, اپنی کنڈیشن کے حساب سے, اپنی میڈیکیشن کے حساب سے وہ روزے رکھیں. اور انوار ہم دیکھتے ہیں نا آئے روز, میرے تو سوشل میڈیا پہ چونکہ میں خود بھی کافی فالو کرتی ہوں تو بہت ساری ویڈیوز جو فٹنس سے متعلق آتی ہیں اس میں ایوری سنگل ڈاکٹر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میڈیکل سائنس سے یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ جب آپ دن میں, جیسے کہ ہم روزے میں انوار ہمارا جو ونڈو ڈیوریشن ہے کھانے کی وہ کم ہوتی ہے, پورا دن ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, 6:30 سے لے کر 3-4 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے اسی میں ہمیں صرف کھانا ہوتا ہے. تو یہ کتنا ہیلدی ہے ہماری باڈی کے لیے, کتنا ہیلدی ہے. جو اسٹمک فیٹ ہے وہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں آج سے اتنے سال پہلے ہماری یہ رہنمائی کی ہے. بالکل. تو انوار پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. قاری سہیل نظام ہمارے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن ہے, باقاعدہ سیگمنٹ کا بھی آغاز کریں گے. قاری صاحب سے درخواست ہوگی کہ وہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان तिलावत اللہ، कुरान ماشاء पाक कारी सुहेल निज़ाम से आपने अभी सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि आपको मालूम है कि हम गुफ्तगू करते हैं दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत ईमान के बुनियादी चीज़ों में से एक जुज़्व है। अकीदा तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान अपने रब की हर एतबार से उसको महबूब ना मान ले, बना ले। और मोहब्बत से बढ़कर वजाहत नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इंसान को हर एतबार से महबूब हो। अल्लाह ताला ही वही ज़ात है जो कि इबादत के लायक है और वही कमाल आजज़ी, इनकसारी और मोहब्बत का हकदार है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सजादा नशीन सुंदर शरीफ, पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती साहब ने।
ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے ہماری زندگیاں ہیں، ہم جن میں الجھ چکے ہیں، ہم قناعت پسندی جو ہے وہ ہم میں نہیں رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر صبر شکر کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، تقویٰ ایک لفظ جو ہے اس کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایذا پہنچانے والی چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ اس کے وضاحت کے لیے یا تشریح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تنگ راستہ جس کے دونوں طرف کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، اس میں اپنے جسم کو اور لباس کو بچا کے چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ایک اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے دینے والے کو، اپنے معبود کو، اپنے جس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں عبادات کر رہے ہیں، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس نے ہدایت کے لیے سرچشمے عطا فرمائے، اور سب سے بڑا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ ارشاد ہے کہ آپ یہ بات ارشاد فرما دیجئے۔ اب یہ ہے کہ میری اتباع کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یا ریوارڈ جو تمہیں ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت کا فیغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ تمہاری تمام تر خطائیں معاف کر دے گا۔ اب اس میں جہاں تک صحابہ کرام کی بات اگر دیکھی جائے کہ ایمان کی تکمیل جو ہے وہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات پر ہے، پھر باقی جو بھی اس کے پیرامیٹرز نکلتے ہیں یا آف شوٹس نکلتے ہیں وہ اسی ذات سے نکلتے ہیں، کہ اگر ایمان میں نبی کی ذات پر ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر رکھنا ہے یا کمی ہے تو تمام تر ایمان کی عمارت گر گئی، اس لیے کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، جبرائیل کو ہم نے نہیں دیکھا، وہی لاتے قرآن پڑھتے سناتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جو بات سنی کہ یہ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل آیا، اس نے یہ پیغام دیا، تمہارا اللہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت جانو، اس جیسا کسی کو نہ جانو، اس کا ساجی کسی کو نہ جانو، اس کی عطاؤں کے مقابلے میں کسی اور کی عطاؤں کو مت سمجھو، کہ یہ ایک ایمان کی بنیادی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عبادات کی بات آتی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب اس میں رمضان کے مہینے میں ہم نماز ہے تو ایک پوری دنیا سے کٹ کر صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قعدہ بھی، اور جو کچھ اس میں ادا کرنا ہے وہ سارا کچھ اللہ کی پاکیزگی، اس کی بلندی بیان کرنا ہے۔ اب اس میں لیکن نماز وہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کہ جس نے اس میں ضرور آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی، جاننا چاہوں گی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کسی کو کسی شخص پر برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو ہم کس طرح سے متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے؟ یقیناً میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اب روزہ کی بات ہے تو جس طرح اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کا اجر ہوں، تو یہ کہ روزہ میں روزے سے ہوں آپ کو نہیں پتا، میں نہیں روزے سے، میں کہہ رہا ہوں روزے سے ہوں، آپ تسلیم کریں گے کہ میری بات ہے، لیکن میرا اللہ یہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، مجھے تمام تر سہولتیں میسر ہیں، تمام تر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، نہیں کر رہا تو یہ اللہ کے حکم سے میں رک رہا ہوں۔
یہ چیزیں، یہ تقویٰ میں بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز اور طریقے سے لے کر چلنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے کیسے چاہتا ہے، میرا اللہ میرے لیے گزران کے کیا کیا انداز طریقے معین کرتا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد توکل کی بات آتی ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جمیع کائنات کا رب ہے، بے شک، اور اس کائنات میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بھی ہیں، سجدہ نہ کرنے والے بھی ہیں، اس کو اللہ ماننے والے بھی ہیں، اس کو اللہ نہ ماننے والے بھی ہیں، اس کے وجود کے قائل بھی ہیں، اس کے وجود کے قائل نہیں بھی ہیں۔ ہیں ایسے ایتھیسٹ لوگ ہیں کہ وہ اس کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن اس کا رب ہونا جو ہے کہ کوئی ایتھیسٹ یا اس کو نہ ماننے والا ملک، ایسا نہیں کہ وہاں فصلیں نہ ہوتی ہوں، وہاں اس کے رب ہونے کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ کمی کجی انسان کی طرف سے، اس کی تخلیق کی طرف سے، اس نے اپنے معاملات میں کہیں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس کو یہ کہ وہ جب تمام جہانوں پر محیط ہے، واسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کا جو اختیار قدرت ہے وہ زمین و آسمان ہر شے پر محیط ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کے دینے کا، اس کے وعدوں کا ہم بطور مسلمان ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات جو آتی ہے کہ ایمانیات یا دین جتنے ہیں، وہ سابقہ ادیان ہوں، وہ اسلام ہو، تین چیزوں پر ان کا دار و مدار ہے۔ نمبر ایک ہے ایمانیات، نمبر دو ہے عبادات، اور تیسری چیز ہے اخلاقیات، کہ جہاں جس مذہب میں اخلاق اچھا نہیں ہے وہ مذہب کسی کام کا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب جہاں عبادات کی ایک طرف بات آتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ اخلاقیات کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اس کائنات میں کوئی لمحہ، کوئی ساتھ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں دین کی تعلیمات نہ ملتی ہوں، سنت سے احکامات نہ ملتے ہوں، احادیث مبارکہ نہ ملتی ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آگے کس طرح سے، کہ جس طرح خطبہ حجۃ الوداع کا، کہ وہ چارٹر آف ہیومینٹی بھی ہے کہ دوسرے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے۔ اب جس طرح قرآن مجید میں ہمسائے کے حوالے سے، تو صحابہ کرام کا یہ ارشاد ہے کہ ہمیں یہ شک ہوا کہ وراثت میں ہمسائے کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اس حد تک پھر اس میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا لین دین، آپ کی عبادات کا طریقہ، آپ کا لوگوں کے ساتھ، آپ کا مسلمانوں کے ساتھ، آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدات کا ہونا، ان کی پابندی کرنا۔ اب یہ چیزیں ہمیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دنیاوی طور پر ہمیں احکامات کے طور پر، کہ مثلا زندگی گزارنے کے لیے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اب یہ رزق کی فراوانی کے لیے بات ارشاد فرمائی گئی، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں، لیکن جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں سارا کچھ پسے پشت ڈال کر اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے تقوی کی جانب پیش قدمی کی جائے؟ جس طرح سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، متقی ہونے کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ ہی یہی ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک با ایمان کے لیے کہ ایک جگہ نماز کے حوالے سے، کہ نماز کا قائم ہونا، نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، تو ایک بزرگ نے اس کی وضاحت کی کہ نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہو نماز، کسی بھی مصروفیت میں ہو، احوال سے بے خبر ہو، باہر کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوا، اندرون نے ایک الارم دیا، گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ وقت ہو گیا ہے۔ اب جب تک نماز ادا نہیں کر لی، اس وقت تک اندرون بے چین رہا۔ یہ تقوی کی کیفیت ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے احکامات، اپنے اللہ کے احکامات، قرآن مجید کے احکامات، ان کو اس طرح سے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، لاگو رکھنا چاہیے کہ جب بھی جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو
تو فوراً ہمارا اندرون آواز دے کہ تیرے اللہ کا حکم یہ ہے. اب دیکھیے ایک گھر میں تربیت کے حوالے سے میں کل ایک اور جگہ ایک پروگرام میں یہ بات گزارش کی کہ ہمارے ہاں اب تربیت کے ادارے بچوں کے ختم ہو گئے ہیں. سب سے بڑا ادارہ گھر ہے اور باپ سب سے بڑا ایک سورس ہے بچوں کی تربیت. وہ شک لفظ سے کچھ نہ کہے, زبان سے کچھ نہ کہے, لیکن اس کے عمل بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج کل کے بطور خاص جو تاجر لوگ ہیں, دکاندار لوگ ہیں, میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہفتے بعد ہی ملاقات ہوتی ہے ان کی, کہ دکانیں جو ہیں 12-1 بجے کھلتی ہیں, رات 10 بجے 11 بجے تک, کہ بچہ اسکول یا کالج جانے والا ہے, وہ کام سے واپس آیا, بچہ سو گیا ہوا ہے, بچہ اسکول کے لیے گیا, صبح اٹھا تیار ہوا, باپ سویا ہوا ہے, باپ کام کے لیے نکل گیا, بچہ بعد میں اسکول سے واپس آیا, ملاقات نہیں ہے. اور شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں انتشار کی, کہ جو تربیت کے ادارے ہیں, گھر ہے, مدرسہ ہے, سکول ہے, کالج ہے, مسجد ہے اور معاشرہ ہے, عزیز رشتہ دار ہیں, تو ہمارے ہاں یہ چیزیں اب اتنی دوری پر چلی گئی ہیں, اتنے فاصلے ہو گئے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی فرد, کوئی بھی گھر کا بھی فرد بچوں کی تربیت کے لیے کسی کی بات سننے کا روادار نہیں ہے. کہ آج کوئی اگر یہ کہے کہ بچے نے یہ غلطی کی, اس کو سمجھائے, تو بجائے بچے کو کہنے کے اس سے لڑنا شروع بالکل بجا فرمایا. یہ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے وہ اس کا گھر ہے, ماں کی گود ہے. اچھا, میں اشارہ کرنا چاہوں گی, قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مسلسل خسارے میں ہے. تو پھر اگر کہا جائے کہ متقی لوگ صبر کرنے والے لوگ ہیں, شکر کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا ہرگز. یعنی یہ جو آیا مبارکہ یہ مکمل نہیں ہے. جی, لفی خسر الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ انسان خسارے میں مگر, جس میں الا یہ استثناء آ گیا, اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ جو با ایمان رہے, نیک اعمال کیے, حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے, وہ خسارے میں نہیں ہے. یہ یعنی وہ اگر صرف وہی حصہ کہیں گے تو انسان خسارے میں ہے. لیکن کہ یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں یہ اس قاعدے کرینے سے ہٹ کر ہیں, ان پر وہ خسارے والا قانون لاگو نہیں ہوتا. اور خسارے والا قانون کہ جب یہ عمل نہیں کریں گے, جب یہ کام نہیں کریں گے تو پھر خسارہ ہے. اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے, دنیا ایک امتحان گاہ ہے. یہاں کی جو کچھ ہمارے اعمال ہوں گے وہی ہمارے آخرت میں اعمال کام آئیں گے. اور اس کے لیے یہ ایک انسان کہ جس میں نیکی اور بدی, خیر اور شر, بھلائی اور اچھائی, نیکی, یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ فجور اور تقوی وہ اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے. اب یہ اس پر ہے, یہ فجور کی طرف جاتا ہے یا تقوی کی طرف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور تقوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیو پاکستان رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب بریانی کی خوشبو مسلسل ہمارے اسٹوڈیو میں پھیل چکی ہے. آخری دموں پر انم آپ نے بریانی اس وقت رکھی ہوئی ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ بامبے بریانی بھی بڑی مشہور ہے کراچی میں, تو یہ جو بریانی کی اتنی ساری جو ٹائپس آ گئی ہیں, لاہوری بریانی الگ ہے, بامبے بریانی الگ ہے, سندھی بریانی الگ ہے, کراچی بریانی الگ ہے, تو کیا صرف نام الگ الگ ہو گئے ہیں یا ترکیب سے نام علیحدہ علیحدہ, مسالے علیحدہ علیحدہ. اچھا, ابھی یہی جو بریانی اگر ہم نے ابھی چکن میں بنائی ہے, یہی اگر ہم اس کو مٹن یا بیف میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو فلیور ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا. بالکل. اور اسی طریقے سے جب آپ بامبے بریانی بناتے ہیں یا آپ سندھی بریانی بنا رہے ہیں یا ریگولر بریانی بنا رہے ہیں, تو ہمارے لاہور میں اسپیشلی جو بریانی ہوتی ہے وہ تھوڑے کم مسالے کے ساتھ رکھی جاتی ہے, زیادہ مسالہ نہیں بنایا جاتا. لیکن کراچی کے اندر زیادہ مسالہ رکھا, یہ مجھے لگتا ہے مجھے ایک ٹپ ضرور جانیے, کیونکہ آپ پروفیشنل شیف ہیں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مہمان اکثر گھر میں
थोड़े आए हैं, ज्यादा आए हैं, ज्यादा बिरयानी बनी है, थोड़ी बिरयानी बनी है, हाँ। एक तो चावल नरम ना हो, इसका क्या फॉर्मूला है, टिप है, एक तो वो दीजिएगा, और बिरयानी फीकी ना बने। समटाइम चावलों की क्वांटिटी ग्लास हम ज्यादा कर देते हैं, तो वो उस हिसाब से बताइएगा। अच्छा, सिंपल जो है चावल का, हमेशा से जब आपने बिरयानी बनाना है तो बिरयानी की जो चावल होता है उसको आपने हमेशा एक कन्नी के ऊपर ही रखना होता है। उसे कहते हैं कि जब चावल के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, 3 में से 2 पोर्शन जो है वो बिल्कुल कुक होने चाहिए, ताकि एक पोर्शन जो है वो दम में हो जाएगा। और जब आपने उसमें नमक डालना है, जब आप राइस को बॉईल करेंगे तो आपने अकॉर्डिंग टू जैसे 1 kg के हिसाब से 3 to 4 टेबलस्पून, क्योंकि बड़े देशके में जाता है, लेकिन चावल उतना ही ऑब्जर्व करता है जितना उसको जरूरत होती है सॉल्ट की। और आपने कभी भी, मैं ये प्रेफर नहीं करती, जो हरे मसाले होते हैं जब आप चावल बॉईल करें तो आप उसमें डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि चावल का जो कलर है वो खराब हो जाता है। तो ये जो है हमारी बिरयानी जो है मीनवाइल जो है वो भी दम पे हो गई। ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है? डालडा घी में बिरयानी बनी, आज तो जायका, आज तो डालडा घी में हमने बिरयानी बनाई है, और घी में जो बिरयानी का जायका जो है वो बहुत ही जबरदस्त निकलता है। और जब बल्कि इनफैक्ट मैं जब लेयरिंग भी कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा डालडा जो घी है वो नीचे पहले लेयर में लगाया। अच्छा, जैसे अनवार ने बोला कि ऑयल की क्वांटिटी वो बड़ा ही देखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बिरयानी में ऑयल डालेंगे तो वो फिर आपको बहुत ऑयली चावल मिलेंगे। और जब भी बिरयानी आपने, अभी मैं दम खोलूंगी आप लोगों के सामने ही, तब आपने कभी भी बिरयानी में पूरा चम्मच नहीं हिलाना, ग्रेजुअली आपने उसको निकालना है। और जब आप उसको निकालेंगे तो आपको येलो राइस भी मिलेंगे, आपको मसाला राइस भी मिलेंगे उसके अंदर, और आपको हर तरह से कलर्स उसके अंदर बिरयानी। तरीका होता है ना, बड़ा देसी तरीका होता है, वैसे बता दूं कि वो अक्सर देचकी को ऐसे हिलाकर, वो भी क्या सही रहता है? अच्छा, वो भी मैं वही आपको बता रही हूँ, लेकिन उसमें भी आपको कलर्स नहीं मिलेंगे, वो सारे येलो व्हाइट मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं निकालती हूँ। उससे पहले मैं अगर आपके साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर दूं, तो स्ट्रॉबेरी स्मूदी के लिए हमने स्ट्रॉबेरीज लिए तकरीबन 2 कप के करीब। इसमें 1 कप हमने योगर्ट ऐड की है, और इसमें 2 कप्स मैंने ऐड किया है मिल्क का। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी की क्वांटिटी ऐड की, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो गाढ़ा हमने अपना शेक नहीं रखना। और 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शुगर ऐड किया। आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने सिंपल उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने इसको सर्व कर दिया। तो ये देखिए जी, चावल हो गए हैं हमारे दम, और अब करते हैं बिरयानी की लेयरिंग। बिल्कुल डिश आउट करें, जब तक हंजिला से पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आज न्यू पाकिस्तान के किचन में कैसा रहा? बिल्कुल इंडस्ट्री जो घर वाला किचन है और जो हमारे सेंटर वाला किचन है उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है इधर। ठीक है, वो तो बस काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो फर्स्ट टाइम। हंजिला, जो डिग्री आप पढ़ रहे हैं, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर? ये बेसिकली बहुत मतलब कि हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें 3U1 सुपीरियर का है। सबसे ज्यादा फायदा है बच्चे को है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाती है सबसे ज्यादा। इसमें ये होता है कि आप, इसमें ये भी एक सेम प्रोग्राम भी है कि आप 2 सेमेस्टर आप पहले पढ़ सकते थे, उसके बाद फिर आप 4 सेमेस्टर बाहर भी जा सकते हैं। अगर आपने जाना है तो आप बाहर जाके अप्लाई करें, और आप बहुत सारे मुल्क हैं उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट जो 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे 3U1 है, 3 ईयर यूनिवर्सिटी 1 ईयर मार्केटिंग, तो ये आपको बच्चे को पहले ही मतलब कि फायदा हो जाता है। ये बाकी यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जो फैकल्टी है, जो आपके HOD हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आपके एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों को बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब कि वो खुद भी बच्चे बन जाते हैं हमारे साथ, हमें ताकि वो जानना चाहते हैं कि हम बच्चे क्या सोच रहे हैं उस वक्त। और अभी तक तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई मसला नहीं हुआ, बाकी सब कुछ। और जो हमारे हैं शेफ, वो भी मलेशिया से बाहर से सीखे हैं। तो अच्छा अनम, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात ये है कि मैं कहती हूँ हमेशा जो अनाड़ी होते हैं ना, जब वो जाते हैं किचन में, तो उनको ये भी नहीं पता था कि बिरयानी बोटी अलग होती है, चिकन कढ़ाई बोटी अलग होती है। तो बिल्कुल, ये भी बता देना हमारे देखने वालों को। ये जब आपने चिकन करवाने के लिए जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब हम जाते हैं चिकन लेने के लिए तो आपको वेराइटी ऑफ चिकन की कटिंग्स मिलती हैं, जिसमें जो है एक आपको मिलता है कढ़ाई कट, एक आपको मिलता है बिरयानी कट। तो बिरयानी कट की बोटी हमेशा थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी होती है। अगर आप उसको छोटी बोटी रखेंगे, जब आप उसको चावल मिक्स करेंगे तो बोटी टूटने का डर होता है, इसलिए हम थोड़ी सी बड़ी साइज की बोटी रखते हैं। लेकिन जब हम कढ़ाई की तरफ जाते हैं तो जब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एक जब मुर्गी आप कटवाते हैं तो उसके 12 से 15 पीस के अकॉर्डिंग होता है कढ़ाई के, लेकिन जब आप बिरयानी की कढ़ाई कट कराते हैं तो तब वो 10 पीस में कन्वर्ट हो जाता है।
بالکل तो ऐसी। ये अच्छा, जो स्मूदी आपने रेडी की है स्ट्रॉबेरी की, वो जी। मैं पूछना चाहूंगा, घरों में बड़ा मसला आता है, जो हम घर में ही दही जमाते हैं या बिल्कुल। आम दुकानों से मिलता है वो यूज करते हैं या फिर कोई डब्बे का अच्छा दही नहीं, use मैंने वैसे इसके अंदर रेगुलर जो आम दही मिलता है वही यूज ठीक किया है। है और मेरा ख्याल है कि उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। लेकिन अगर इन द केस आपको उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता ठीक है। तो आप जो है टेट्रा पैक वाली जो है दही वो भी ठीक यूज है। जबरदस्त, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। अनम, आपका अनम बहुत एंड शुक्रिया। हंजला हमारे आपका साथ भी किचन में बहुत मौजूद थे और शुक्रिया। डिश तो हमारी रेडी हो चुकी है नबिहा की फरमाइश पे Yes. खुसूसी तौर पर। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल ख्याल रखिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज।